سجدہ صحف کا کیا حکم ہے اور کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ سجدہ صحف کا حکم یہ کہ سجدہ صحف کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے جب آپ کی نماز کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ غلطی ہو جائے جو سجدہ صحف کو لازم کرتی ہے، تو سجدہ صحف کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ سجدہ صحف نہیں کر پاتے، بھول جاتے ہیں اور پھر نماز سے فارغ ہو کر آپ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کر لیتے ہیں جو کہ منافی نماز ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ نماز جس میں وہ کوتاہی ہوئی تھی اب اس کو لوٹانا آپ پر واجب ہوتا ہے، یعنی دوبارہ جو ہے وہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ آپ پر واجب ہوتا ہے، وہ واجب الاعادہ نماز کہلاتی ہے۔ اب جو ان کا دوسرا سوال ہے کہ سجدہ صحف کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر سجدہ صحف جو ہے وہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں تو یہ بات ایک اصول یا قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے۔ اب واجب جو ہے وہ کبھی اس طرح چھوٹتا ہے کہ آپ نے واجب میں تاخیر کر دی تو بھی واجب جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، یا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فرض کی ادائیگی میں جو ہے وہ تاخیر جو ہے وہ کر دیا آپ نے، یا آپ نے واجب کو وقت سے پہلے جو ہے وہ کر لیا، تو یوں مختلف صورتیں واجب کے چھوٹنے کی ہیں جن کی وجہ سے سجدہ صحف لازم ہوتا ہے۔ جیسے یعنی چند اس سے مثالیں، اگر ہم یہ گفتگو کریں تو واجب نماز میں ہیں کتنے بیسک وہ معلومات ہونا ضروری جی ہے، بالکل، وہ بنیادی ورنہ تو طور پھر پر ورنہ کہاں پتہ ہی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ آپ واجب۔ کیا چیز چھوٹی ہے اور اس کے حکم کیا لازم جو ہے وہ ہوگا۔ اچھا، واجب چھوٹنا اور واجب کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا دونوں ایک ہیں یا فرق رہے گا؟ بالکل فرق رہے گا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو پھر سجدہ صحف سے کام نہیں چلے گا، پھر تو اچھا، نماز اس کو لوٹانی ہی پڑے گی۔ سجدہ صحف اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ وہ سجدہ جو صحف کی وجہ سے یعنی بھول کی وجہ سے لازم ہوا ہے، تو آپ سے بھول کر کوئی جو ہے وہ واجب چھوٹا ہے تو ایسی صورت کے اندر سجدہ صحف لازم ہوتا ہے۔ جیسے 4 رکعت والی نماز کے اندر آپ دوسری رکعت پر قعدہ کرنا واجب تھا، اب آپ وہ قعدہ جو ہے وہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تو اب آپ کے اوپر آخر میں سجدہ صحف لازم ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے بھی جان بوجھ کر جو ہے وہ چھوڑا تو بہرحال وہ نماز اس کو دہرانی ہی ہوگی۔